تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 140 اور 141۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ترجمہ: بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھی؟ اے پیغمبر ان سے کہو، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچی ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ یہود و نصارہ کے اس قول کی تردید کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام یہودی یا نصرانی تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد جن کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا یہودی تھے، اور نصارہ کہتے تھے کہ یہ حضرات نصرانی تھے۔ اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ یہ حضرات ملت ابراہیمی پر تھے۔ یہودیت اور نصرانیت اور تورات اور انجیل ان کے بعد نازل ہوئی ہیں جن سے تم اپنا جوڑ لگاتے ہو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اور پوتے یہودیت اور نصرانیت اور تورات پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ تعالیٰ کو زیادہ علم ہے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا عالم ہے اور اسی کو صحیح علم ہے۔ تم جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے اسباط کے بارے میں غلط بات کہتے ہو اور ان کو یہودیت اور نصرانیت پر بدلاتے ہو، وہاں اس شہادت اور گواہی کو بھی چھپاتے ہو جو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس پہنچی، اور وہ شہادت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، موحد تھے، مشرک نہیں تھے، یہودی اور نصرانی نہیں تھے، مشرک بھی نہیں تھے، یہودی اور نصرانی بھی نہیں تھے۔ اور آگے فرمایا، یعنی آگے نسب پر غرور کرنے والوں کو تنبیہ فرمائی۔ یہود کو دوبارہ متنبہ فرمایا کہ ان کی طبیعتوں میں جو باپ دادوں پر فخر کرنا اور نسب پر بھروسہ کرنا مستحکم تھا، اس کے نافع نہ ہونے پر دوبارہ بطور تاکید کے تنبیہ فرمائی اور بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال پر جزا دے گا، اور تمہارے باپ دادوں کا عمل تمہیں کچھ نفع نہ دے گا، اور قیامت کے دن تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا کیا عمل کرتے تھے، یعنی ان کے اعمال کا بالکل ذکر نہ ہوگا، بلکہ تم سے تمہارے اعمال کا سوال ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔